بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جان ایلیا صاحب نے ایک شعر لکھا تھا اور وہ شعر یہ تھا، میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب کہ بس، میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس، خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ شعر انہوں نے کہیں شیر افضل مروت کے لیے لکھا تھا، اگر نہیں بھی لکھا تو یہ شعر شیر افضل مروت کے اوپر جو ہے وہ فٹ ضرور آتا ہے۔ شیر افضل مروت جن کو شاید کوئی جانتا بھی نہیں تھا، لیکن پھر وہ تحریک انصاف کے ساتھ وابستہ ہوئے اور وہ ایک وقت میں بہت پاپولر ہو گئے، پھر وہ ایم این اے بن گئے اور اب وہ اپنی ہی پارٹی کے درپے ہیں۔ کبھی وہ نام لیتے ہیں عمران خان کی بہنوں کے اور عمران خان کے بھانجے کے اور کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا، وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور آج انہوں نے ایک اور ویڈیو پیغام جاری کیا تو ان کا مجھے پارٹی نے نکالا ہوا ہے، جو بھی فیصلہ کروں گا ڈنکے کی چوٹ پر کروں گا اور عمران خان کو تکلیف کے اندر میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا، ابھی آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، پھر جب عمران خان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی جو سوشل میڈیا ہے اس نے میرے خلاف گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جب مجھے اتنا غصہ آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کو کتنا آتا ہوگا، اور ان کے لوگوں سے کوئی پارٹی یا ذات بچی نہیں ہے، یہ سب اے آئی کی مدد سے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ عمران خان کی تکلیف کے ذمہ دار ہیں اور پارٹی کے چند لوگ یہ سب کروا رہے ہیں۔ یعنی اب ان کا بتانا یہ ہے کہ عمران خان کی جو تکلیف ہے، جو پارٹی کی تکلیف ہے، وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، وہ عمران خان کے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے۔ تو عملاً عمران خان کے سوشل میڈیا کو کہا گیا کہ آپ ہی قصوروار ہیں، کوئی اور آپ کا اس حوالے سے قصوروار نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، ایسا ہی ہوگا۔ اچھا، اب تحریک انصاف جو ہے وہ کیا اس میں سے حاصل کیا کر رہی ہے اور کیا حاصل نہیں کر رہی، اس کے لیے آج جو اظہر مشوانی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک 24 تاریخ کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا عمران خان یا تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کا کوئی اکاؤنٹ یا پلیٹ فارم مونیٹائز نہیں ہے۔ مونیٹائز سے مراد یہ ہے کہ آپ کو وہاں سے کوئی پیسے نہیں آتے، کوئی زیادہ ویوز آنے سے کوئی بہت ہو۔ ان اکاؤنٹس کا مقصد عمران خان کا پیغام پھیلانا ہے، نہ کہ پیسے کمانا۔ میں نے 8 فروری الیکشن سے پہلے سے شیر افضل مروت نامی شخص کو جواب نہ دینے کی پالیسی اپنائے رکھی۔ آج اس لیے جواب دے رہا ہوں کیونکہ اس نے عمران خان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے حوالے سے جھوٹ بولا ہے۔ تو اب حالانکہ انہوں نے نام لیے تھے اظہر مشوانی کا، اور میں نے آپ کو ایک دن میں آج بتایا تھا کہ اظہر مشوانی ایک عام سا آدمی تھا، اس نے محنت کی، وہ اوپر گیا، ترقی کر گیا۔ لیکن اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ صرف تحریک انصاف نہیں، اس ملک کے سوشل میڈیا سے کس کو مسئلہ ہے؟ آپ بتائیے گا۔ جس کو مسئلہ ہے، پھر شیر افضل مروت ان کی زبان بول رہے ہیں۔ کون ہے جو سوشل میڈیا کو فکس کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جس نے ایک ٹویٹر کو بند کر کے رکھا؟ کون ہے جس نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پکڑا؟ کیا کچھ ہوا؟ ان کے سو کالڈ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے گئے۔ اچھا، اب تھپڑ والی کیا بات ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ شیر افضل مروت اس پالیسی پر رہے تو ممکن ہے کہ ان کے گھر کے افراد بھی اگر وہ کل کو الیکشن میں کھڑے ہوئے تو وہ بھی ووٹ نہ کریں۔ اس کی مثال آج ان کے کوارڈینیٹر شریف اللہ کا استعفیٰ ہے۔ یعنی شیر افضل مروت کا جو اپنا کوارڈینیٹر ہے اس نے استعفیٰ دے دیا۔ کیوں؟ اس نے کہا جی میں عمران خان کے نظریے پر چلنے والا ایک ورکر ہوں اور مرتے وقت تک عمران خان کے ساتھ رہوں گا۔ جو بندہ عمران خان کے خاندان پر تنقید کرتا ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ ایسا ہی ہونا تھا۔ تحریک انصاف کا ایک ورکر کیسے سمجھ سکتا ہے کہ عمران خان کے اوپر تنقید کی جائے، ان کی فیملی کے اوپر تنقید کی جائے اور وہ اس چیز کو برداشت کرتے رہے؟ ابھی تو شیر افضل مروت کے آج کوارڈینیٹر نے کہتے ہیں استعفیٰ منہ پہ مارا ہے۔ ابھی تو یہ ووٹرز آئیں گے اور میں کہہ رہا ہوں کہ شیر افضل مروت کی فیملی کے لوگ بھی ان کو ووٹ نہیں کریں گے۔ یہ صورتحال ہوگی۔ اب شیر افضل مروت یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ فیصل وابڑہ صاحب جو ہیں ان کو ٹی وی کے اوپر بھرپور کوریج ملتی ہے، ٹاک شوز میں بلایا جاتا ہے۔ اب میں نہیں کہنا چاہتا کہ شیلہ رضا صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی ہیں انہوں نے ان کو کون سا سینیٹر قرار دیا، اسی طرح سے شیر افضل مروت کو بھی بھرپور کوریج ملتی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے حوالے سے ایک وقت میں عائشہ گلہ لئی کو بھی بہت کوریج ملتی تھی۔ آج کسی بچے سے پوچھیں گے تو شاید کسی کو علم بھی نہیں ہوگا عائشہ گلہ لئی کون خاتون تھی۔
تو یہ ہوتا ہے, آپ میڈیا کی ڈارلنگ ہوتے ہیں اور میڈیا کو تو ریٹنگ چاہیے, پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ہاتھ سے یہ چیزیں نکل جائیں گی. اچھا آگے چلتے ہیں جی نواز شریف صاحب کے حوالے سے. اور نواز شریف ہیں تو گلیات کے اندر, اور آج گلیات میں ایک بار پھر وہ باہر آئے اور وہاں پہ جو سیاح ہیں ان کے ساتھ انہوں نے انٹریکٹ کیا, اور ان کی جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو جاری کی گئی, اور اس ویڈیو کے حوالے سے بتایا گیا کہ وہ وہاں پہ لوگوں کے ساتھ, اور ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے پاس آتا ہے تو باقاعدہ ان کا ہاتھ چومتا ہے, اور کچھ لوگ تصاویر ان سے بنواتے ہیں. تو وہاں پہ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں راشد نصر اللہ, تو ان کا جی یقین نہیں آ رہا کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ تصاویر بنوا رہے ہیں, یقین کر لیں اب آپ. ان کا جی اب آپ یقین کر لیں, وہ تصویر جاری کی گئی کہ والہانہ محبت ہے. غالباً اگر گنا جائے, میں غلط نہیں ہوں تو 10 یا 15 لوگ بھی نہیں ہوں گے, میں ایگزیجریٹ کر کے بتا رہا ہوں. اور اگر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں ان سے عوام بہت مل رہی ہے, گھل مل گئے, میڈیا پہ چل جائے گا, سوشل میڈیا پہ چل جائے گا, لیکن ان ریالٹی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب جب اس طرح سے نکل کے لاہور کے کسی بازار میں جائیں گے تو وہاں پر عوام کا رد عمل دیکھنے والا ہوگا, کہ تب لوگوں کو پتہ بھی. اور پھر ایک اور خاص بات کہ جب آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے یا اسپیشل برانچ کے لوگ ہوں گے یا ان کی ذاتی سیکیورٹی ہوگی, تو اس وقت لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو اب پروٹوکول سے ہٹو بچوں کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر ہوگا وہاں بیچارے کسی نے بات کر کے کیا کرنا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے ملک کے اندر بات کر کے کیا ہوتا ہے. تو اس قسم کی ویڈیوز جاری کر کے مسلم لیگ نون اپنے طور پہ یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان سے عوام بہت پیار کرتے ہیں. اور نواز شریف صاحب سے یاد آیا کہ اسد کیسر صاحب جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, انہوں نے کہا جی نواز شریف جو ہیں وہ قدم بڑھائیں اور سب کو مل بٹھائیں, ہم حکومت سے نہیں لیکن سیاسی قوتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب کو جو رول سیاسی ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے ادا نہیں کیا, یہ بات درست ہے. اور رہی بات کہ کیا نواز شریف صاحب آگے بڑھ کے سب کو بٹھا سکتے ہیں, کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آج شیر افضل مروت کو سب کو سائڈ پہ کر کے کیپٹن صفدر کی گفتگو سنیں گے تو انہوں نے جو ایک جملہ بولا نا کہ شریف فیملی کے پاس اختیار کیا ہے, تو میرے خیال سے وہ چیزوں کو ان ریالٹی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اس وقت گراؤنڈ کے اوپر چیزیں کیا, اور آپ برداشت کیا کر سکتے ہیں. آپ تحریک انصاف کو یا کسی بھی پرامن چیز کو, یہ پورے کا پورا ایک ارینجمنٹ کھڑا کیا گیا, وہ ایک جھٹکا لگنا ہے اور پورے کا پورا ارینجمنٹ نیچے, اس میں اختیار تو ہے ہی نہیں. کراچی کے اندر کل مراد سعید نے پیغام جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ وہاں پہ امن پاسون ہو رہا ہے تو آپ لوگ جائیں, اور وہاں پہ آج کیا ہوا, آج وہاں پہ سندھ پولیس اور اس کے بعد ہمیں نظر آئی وہ جو امن پاسون کے لوگ ہیں بنارس کراچی میں, وہاں پہ پولیس نے باقاعدہ تشدد کیا, اور تحریک انصاف کے جو سابق ایم ایل اے ہیں عطاء اللہ ایڈوکیٹ, سعید افریدی سمیت جو متعدد ہیں وہ نہ صرف زخمی ہوئے بلکہ کئی کو گرفتار کر لیا گیا. تو تحریک انصاف کراچی کے جو صدر تھے وہ تو تشدد کی مذمت کر رہے تھے. اور ایک اور بات کہ یہ سندھ پولیس اور خاص کر پیپلز پارٹی جو ہے یہ ویسے تو بڑی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, اور ان کے جو امن لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم امن کے لیے نکلنے والے ہیں, اور امن والوں کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں, اور آپ جو سفید جھنڈے یا سفید پرچم جو ہے وہ لے کے نکل رہے ہیں, تو آپ اس کا کیا مطلب ہے؟ امن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر اس ملک کے اندر چلیں کوئی سیاسی مظاہرہ تو نہیں ہے, کوئی عمران خان کی رہائی یا عمران خان کے لیے مظاہرہ تو نہیں ہے, امن کے لیے ہے, یہ جو ساری بدامنی اور ساری صورتحال ہے, اگر اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو پھر اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی سپیس ہے, کیا حالات و واقعات ہیں, اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی عملی جمہوریت کیسے ہے. ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی تقریروں والی جمہوریت ہے, ٹویٹس والی جمہوریت ہے, ایک عملی جمہوریت ہے جو آج ہمیں دیکھنے کو ملی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.